ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت سے ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور مالک کے احسان سے الحمدللہ آج کی اس بابرکت محفل پاک کے اندر آپ کو اور مجھے جو سعادت شرکت حاصل ہو رہی ہے، یہ محفل پاک الحمدللہ ہمارے محترم نوید بھائی ان کے والد گرامی جو چند ایام پہلے داغ مفارقت دیتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے ایصال ثواب کی غرض سے ہم سب یہاں حاضر اور موجود ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، محبوب نبی کریم علیہ السلام کے توسل انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں والدین عطا کیے، تو وہ والدین بھی وہ عطا کیے کہ جنہوں نے ہماری تربیت اس طریقے سے فرمائی کہ اگر دنیا سے کوئی چلا جائے، رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، کوئی انتقال کر جائے، تو اس کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے لاحقین، اس کے رشتہ دار، اس کے اعزا اقربا اس کے لیے ایصال ثواب کا اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں. خداوند قدوس جل مجدہ الکریم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اسلامی تعلیمات اور محبوب نبی کریم علیہ السلام کے دین متین کی یہ سمجھ بوجھ نصیب فرمائی کہ ہمیں اتنا شعور حاصل ہوا کہ کسی بھی انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس مرحوم کا تعلق زندوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، تعلق ٹوٹ نہیں جاتا، بلکہ اس کا تعلق بالکل ایسے ہی برقرار رہتا ہے جس طرح کہ دنیا کی زندگی میں برقرار رہا. بس فرق اتنا بڑا کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ رہے ہیں اور اس نے اس دنیا کی زندگی کو چھوڑا اور وہ داغ مفارقت دیتے ہوئے عالم برزخ میں پہنچ گیا. جب وہ عالم برزخ میں پہنچا، عالم قبر میں پہنچا، تو عالم قبر میں پہنچنے کے ساتھ تعلق، رشتہ، ناتا ٹوٹا نہیں، بلکہ ان کا تعلق ایسے ہی بحال رہتا ہے.
وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی طرف سے کیے گئے ایصال ثواب کو وہ وصول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں وہ ثواب اور وہ دعائیں لے کر اپنے ان زندوں کی طرف جنہوں نے ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، جنہوں نے انہیں دعائیں پیش کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مرحومین بھی اس اپنے زندہ فرد کے لیے دعا گو ہوتے ہیں کہ میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اگر بیٹا دیا تو ایسا بیٹا عطا کیا کہ آج اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے فوت ہو جانے کے بعد مجھے بھولا نہیں، مجھے آج بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد کر رہا ہے، آج بھی مجھے ایصال ثواب کر رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس قبر میں لیٹے ہوئے بندہ مومن کی دعا سے اس زندہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زندہ کے گھر میں اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ اس زندہ کے گھر کے اندر اگر رزق کی تنگ دستی ہو جائے تو وہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے یہ زندہ اسے اپنی دعاؤں میں ایصال ثواب میں اور اس طرح کے معاملات میں اس کے ساتھ اپنا تعلق بحال رکھتا ہے، تو جس طرح اس کی طرف سے اسے فائدہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبر کے اندر سنتا ہے اور اس کی وجہ سے اس زندہ کو اس کے گھر کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے۔ عزیزہ نے کیا قدر دنیا کے اندر بے شمار رشتے ہیں، بے شمار تعلق ناتے ہیں، دوستیاں ہیں، بندہ اپنا ایک اصل و رسوخ جب استعمال کرتا ہے تو جہاں پر جا کر بیٹھتا ہے یہ شعور خدا نے انسان کو عطا کیا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی اپنی یاری دوستی نکال لیتا ہے، اپنا کوئی نہ کوئی رشتہ تعلق نکال لیتا ہے، اپنا لنک ڈھونڈتا ہے، اس لنک کے ذریعے سے ان کے ساتھ وابستگی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ رشتہ داری ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ اپنا لین دین اور زندگی کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزہ گرامی قدر ان سارے کے سارے رشتوں کے اندر ان ساری یاری دوستیاں اور ان سارے کے سارے احباب کی اگر آپ لسٹ کو دیکھیں اور اپنے سامنے رکھیں تو ایک طویل لسٹ کے اندر ایک رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں، اس ایک رشتے کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ رشتہ میرے والدین کا میرے ساتھ ہے، آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ ہے۔ والدین کا رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر آپ کو اس رشتے کی مماثلت نہیں ملے گی، اس کی مثل نہیں ملے گی، اس کا نعمت بدل نہیں ملے گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندہ پیسوں کے ساتھ خرید لیتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندہ اپنی محنت کے ساتھ خرید لیتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندہ نماز، زکات، صدقہ، اپنی ریاضت، اپنا سود، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی دینی منفعت کے تحت اور دنیاوی منفعت کے تحت کچھ نہ کچھ لگا کے، کچھ نہ کچھ دے کے بندہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، منافع حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن ماں باپ ایک عظیم وہ رشتہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں یہ اگر ہاتھ سے چلا جائے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا، یہ جب رخصت ہو جائے یہ کبھی کسی صورت میں بھی یہ لوٹ کر نہیں آتا۔ خدا کی قسم آج جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اس چیز کی اگر قدر ہے یا نہیں، قدر والے اسی دنیا میں ہی ہوتے ہیں اور بے قدرے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں قدر ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ موجود نہیں ہے۔ آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ باپ کیسا عظیم اور گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے کہ اگر یہ سر سے جو ہے وہ اوجھل ہو جائے، پچھڑ جائے، دور ہو جائے تو بندہ تم تیز دھوپ کے اندر اور ایسی کئی ہواؤں کے اندر بھی اسے ایسی دھوپ محسوس ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے رشتہ داروں کے سائے مل رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے سائے مل رہے ہیں، اپنے چاچوں کے، تائیوں کے، ماموں کے اور دیگر عائشہ اقربا کے، دیگر سائے رشتہ داروں کے سائے کو مجھے میسر ہے۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 15 سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کو اپنے اوپر لازم رکھنا، میری عبادت کو اپنے اوپر لازم رکھنا، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے سوا تم پر جب کسی دوسرے کی عبادت حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، فرمایا جس قدر مجھ سے محبت کرتے ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یاد رکھنا میں نے تمہیں والدین عطا کیے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح احسان مندی کے ساتھ رہے۔ اگر زندگی کے اندر تمہیں بڑھاپے کی حالت میں وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، زندگی کے اندر تمہاری زندگی کے اندر تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پائے، فلا تقل لهما اف، قرآن کہتا ہے انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور کسی بھی حال میں انہیں جھڑک نہ دینا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو پھر کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی ان سے بات کرنا نہایت آہستگی کے ساتھ، نہایت عزت کے ساتھ، نہایت تقریب کے ساتھ ان سے بات کرنا، تو سر جھکا کر ان سے بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، یقین کریں بائیں لوگوں کی عزتیں کرتے ہیں، لوگوں کی بائیں بڑی تقریب کرتے ہیں، لوگوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، لوگوں سے بڑی عزت سے پیش آتے ہیں، اس لیے کہ میں اگر اس سے عزت سے پیش آؤں گا تو عزت کا مجھ عزت ملے گی، مجھے عزت ملے گی تب جب میں اس سے عزت سے پیش آؤں گا۔ تو اس عزت حاصل کرنے کے لیے بندہ لوگوں سے عزت سے ملتا ہے، عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے خود حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن وہی جو دوسروں کی عزت کرنے والا، دوسروں کا ادب کرنے والا، دوسروں کا احترام کرنے والا، اپنے سر دوسروں کے سامنے جھکانے والا، ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے اپنے باپ کے سامنے گھر میں آتا ہے تو بڑی اکڑ کر بولتا ہے، اپنے باپ کے سامنے اکڑ کے بولتا ہے، اپنے باپ کے سامنے بڑے تلخ لہجے کے ساتھ بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، آج یہ 4 پیسے کمانے والا جو ہو گیا ہے، آج اس کے بازوؤں کے اندر وہ طاقت جو آ گئی ہے، آج اس کے ان ٹانگوں کے اندر وہ حرکت جو آ گئی ہے کہ اگر ایک طرف سے دوسرے طرف سے جانا پڑ جائے تو اسے کسی قسم کا کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے اسی کا ایک دور وہ تھا کہ اگر اپنے بستر پر پڑا تھا تو پیشاب بھی بستر پر ہی نکل رہا تھا، پخانہ بھی بستر پر ہی نکل رہا تھا، کہ اگر والدین میں سے والدہ نے یا والد نے اٹھا کر اس کے پخانے کے لیے اسے لے کر گئے تو یہ جا سکتا ہے، اس کی حالت ہی ایسی تھی کہ اتنا چھوٹا تھا کہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خدا سے دعا مانگو اے میرے مولا میرے بابا پر اس طرح مہربانی فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ کب؟ اس وقت کے جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں چھوٹا سا تھا، ایک ہلکی سی کھانسی مجھے آ جاتی تھی تو میری والدین ساری رات میری وجہ سے سوتے ہی نہیں تھے، ہلکی سی مجھے کھانسی آ جاتی، تھوڑا سا مجھے زکام ہو جاتا تو میرے والدین میری بیماری کی وجہ سے، میری ٹینشن کی وجہ سے وہ ساری رات انہیں نیند نہیں آتی۔ آج یہ ہے کہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو باپ اپنے کمرے کے اندر جیسی مرضی کھانسی کر رہا ہے، اپنے کمرے کے اندر جس طرح سے مرضی جس مرض میں مبتلا ہے، اسے اتنی توفیق نہیں ہے، اگر اتنی توفیق نہیں ہے کہ باپ سے جا کر پوچھ سکے کہ ابا جی طبیعت کیسی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمانے سے شان سوال فرمائے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موجب الکبیر کے اندر اور امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر اسے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ آرام سے سکون کے ساتھ نرم گوشے سے نرم بستر پر اپنے والدین سے باتیں کرتا ہوا اور ان سے ہنساتا ہوا، انہیں خوش موڈ کے اندر رات بسر کرتا ہوا ان کے پاس سو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے جو میدان جنگ کے
کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھے باتیں کرتے 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 یہاں تک کہ والدین بھی سو جائے اور یہ بھی سو جائے. توجہ نہیں کی میرے دوستوں, آپ نے توجہ نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تہجد پڑھتا پڑھتا سو جائے, میں نے یہ نہیں کہا وہ قرآن کی تلاوت کرتا کرتا سو جائے, میں نے یہ نہیں کہا وہ قرآن کی تلاوت یا وضو کی حالت میں نفل پڑھتا پڑھتا. نہیں نہیں, خدا کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ خوشگوار موڈ میں انہیں خوش کرتا ہوا, انہیں ہنساتا ہوا اور انہیں خوش کرتا ہوا انہیں سنا دے. ذرا دیکھیں تو صحیح, آج ہم میں سے اس پر کون عمل کرتا ہے؟ آج ہم میں سے اس پر کون عمل؟ آج جتنی وبائیں, جتنی بلائیں, جتنی مصیبتیں یہ کس وجہ سے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ چاہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کا رزق بھی وسیع؟ آج تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کا رزق بھی؟ حضرت دو ہی خواہشیں ہوتی ہیں بندے کی, عمر لمبی ہو اور جو عمر لمبی ہو وہ خواہش میں گزارے, وسعت کے ساتھ گزارے, آرام سے گزارے, کسی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا پڑے, کسی کے سے کچھ مانگنا نہ پڑے. عمر بھی لمبی ہو اور عمر لمبی کے ساتھ رزق بھی وافر ہو. مجھے بتائیں ان دو جملوں کے اندر میرے حبیب علیہ السلام نے ساری کائنات کو نہیں سنو دیا. جس بندے کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے پاس رزق بھی وافر ہو, آپ میں سے کوئی اٹھے اور بتائے اسے تیسری نعمت چاہیے کیا؟ پھر وہ کیا کرے؟ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتا کے جاتا ہوں, قیامت تک کے لیے یہ نسخہ لے کر جا رہا ہوں. تم دعاؤں کو تلاش کرنے کے لیے, اپنی شفاؤں کو حاصل کرنے کے لیے طبیبوں کے پاس بھی جاؤ گے, ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, ذہنی ٹینشن دور کرنے کے لیے آپ جادوگروں کے پاس جاؤ گے, آپ حکیموں طبیبوں کے پاس جاؤ گے, گھر کے جھگڑے دور کرنے کے لیے آپ پتہ نہیں کدھر کدھر گھومتے پھرتے رہو گے. میں دنیا جہاں کی ساری آفتیں دور کرنے کے لیے تمہیں فقط ایک نسخہ دے کر جا رہا ہوں, میں کہ تم بھی سخی رہو گے, تمہارا گھر بھی خوشحال رہے گا. کرنا کیا ہے؟ فَلْيُبِرْ بِوَالِدَيْهِ, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا, خدا تمہاری عمر بھی لمبی کر دے گا اور تمہارے رزق کے اندر بھی برکت فرمائے گا. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, مفسرین اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا عمر لمبی ہونے کا کیا مطلب ہے. ایک تو معنی حصی معنی جو ہے بالعموم جو سوچے سمجھ میں آتا ہے وہ معنی ہے کہ ایک بندے کی عمر 75 سال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر معلق لکھے گا اور اس کی معلق تقدیر کے اندر یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. جب یہ حسن سلوک کرے گا تو اس کے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر 75 سے بڑھا کر 85 فرما دے. ایک معنی یہ ہے. اور ایک دوسری جگہ پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور معنی لکھا ہے. آپ مانتے ہیں کہ اس کا ایک اور معنی ہے, وہ معنی یہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے خداوند قدوس آپ کی عمر کو بڑھا دے گا. مطلب کیا کہ آپ کی عمر اگر 50 سال ہے تو رہے گی 50 سال, مگر آپ کی 50 سال کی عمر کے اندر میرا مالک ایسی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ 50 سال کی عمر کے اندر وہ کچھ کر دیں گے کہ آپ کے مقابلے میں فرد ثانی دوسرا شخص 100 سال کے اندر بھی وہ نہیں کر سکے گا جو آپ 50 سال میں کر جائیں گے. کن کی وجہ سے؟ بولیں تو صحیح, شرما کیوں رہے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے نا, جب کوئی نعمت دیتا ہے, یقین کریں میں یہ 100% بات سچی کر رہا ہوں, جب خدا کوئی نعمت دیتا ہے آپ کا جتنا مرضی قریبی ہو, آپ کا جتنا مرضی عزیز ہو, آپ کے جتنا مرضی حمل والا ہم پیارا نہیں کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ جب آپ کو نعمت دیتا ہے تو نعمت کے ساتھ ایک حسد بھی آتا ہے. آپ کی شرکائے
دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے، نعمت بچے کو ملتی ہے، خوشی ماں کے چہرے پہ آتی ہے، خوشی ماں کے چہرے پہ آتی ہے۔ آج اگر میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں، ایک میرے لیے یہ اعزاز کی بات تو ہے، یہ میرے لیے ایک قابل فخر تو ہے۔ خدا نے مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے مجھے یہ توفیق دی، میرا سینہ روشن کیا، اپنی ہدایت سے مجھے مستنیر بنایا، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ میرے لیے قابل فخر ہے۔ مجھے سننے والے لازمی اس پر خوشی محسوس تو کر رہے ہوں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم اور کا ریکارڈ یہ برداشت کرنے کے لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا یہ سارا کچھ کرنے پر، خدا کے اس نعمت کے عطا کرنے پر آپ کو بھی خوشی ہوگی، دوسرے دوستوں کو بھی خوشی ہوگی، مگر اس خوشی کو دیکھنے کے لیے اگر کسی نے آئینے میں یا بازار دیکھنی ہو تو آؤ میری ماں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میری ماں بتائے گی جو خوشی ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام صدقے جائیں، آقا علیہ السلام 23 سال کا عرصہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے، جب 40 سال کا عرصہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارا، مکہ مکرمہ والوں کی تنگدستیاں برداشت کی، ان کے مسائل کو برداشت کیا، ان کے پتھر بھی برداشت فرمائے، ان کی طرف سے ہر نظری جو کٹھن کری تھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے برداشت فرمائی۔ لیکن جب حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام کے آخری ایام تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام جب آخری ایام میں جب آقا علیہ السلام کی طبیعت نازک ترین پر جب منال آیا، حضور علیہ السلام علیل ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی حالت ساتھ آپ کی حالت پاک یہ تھی کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیتے ہوئے آقا علیہ السلام کو جب بائک لے کر آئے، تو جب بائک لے کر آئے وہ عالم وہ تھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتے تھے، لیکن 3 دن گزر چکے تھے، محبوب علیہ السلام کا روح انور نہیں دیکھا تھا، وہ تڑپ رہے تھے اور مستی کے اندر مست تھے کہ یا تمہاری تعالیٰ کوئی وقت آئے کہ مصطفیٰ کا روح انور دیکھ سکے۔ وہ نمازوں کو توڑنے کے در پہ تھے کہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ سکے، وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ مصطفیٰ کو دیکھ سکے۔ 3 دن کے بعد جب محبوب علیہ السلام باہر آئے ہوں گے اور صحابہ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق ہوں گے، مجھے بتاؤ تو صحیح ان کی حالت کیسی ہوگی؟ ان کی حالت کیسی ہوگی؟ اس حالت میں میرے محبوب علیہ السلام جب باہر تشریف لائے، صحابہ کرام مکہ کے دور کی زندگی تو وہ تھی کہ لوگ پتھر مار رہے تھے، توجہ ہے، مکہ کی زندگی تو وہ تھی کہ لوگ پتھر مار رہے تھے، اوجھلیوں پر پھینک رہے تھے، خون کے ڈوفے بہہ رہے تھے۔ مکہ کی زندگی تو وہ تھی کہ لوگ تانے لے رہے تھے، تنگدستیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھی، لوگ آقا علیہ السلام کو برا بھلا معاملہ کہہ رہے تھے، مگر مدینہ منورہ میں خداوند قدوس نے جب عزت عطا فرمائی تو سارے پچھلے قرض اتار دیے۔ وہ جب قرض اتارے، وہ کس طرح قرض اتارے؟ اب مدینہ کے اندر میرے محبوب کی عزت یہ ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی لیتے ہیں تو پانی اپنے چہرہ مقدس پر جب پھینکتے ہیں تو صحابہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے اس قدر تیار رہتے ہیں کہ وہ پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ وہ مکہ کی زندگی تھی، سارا کچھ برداشت کیا، اب مدینہ کی زندگی کے اندر یہ سارا کچھ خدا نے جب دے دیا، صحابہ کثیر تعداد میں 1 لاکھ کے قریب صحابہ کھڑے حضور کے استقبال کے لیے۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر ایک کامل غور جملہ اس کرنے لگا، میری طرف توجہ کیجئے گا، جب لے کر حضرت نبی کریم علیہ السلام کو لے کر آئے تو میرے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے جھرمٹ کو دیکھا، قربان ہونے والوں کی فہرست دیکھی، اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں کی لمبی قطاریں دیکھی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے ایک جملہ اپنے منہ اقدس سے نکالا، وہ کیا تھا؟ لو کانت امی حیہ، اے کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، اے کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں نے میرے وہ کرم کے حالات جو
خدا نے مدینہ میں جو مجھے عزت عطا کی ہے، رب کعبہ کی قسم، اس عزت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں واضح کر کے فرمایا کہ میں کسی اور کے چہرے سے نہیں، اگر دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنے ماں کے چہرے سے دیکھنا چاہتا ہوں، ماں بتا تو کتنی خوش ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے ایسے کیا کہ میرے یہاں پہ بولنے، کرنے، کرانے یا کچھ بھی کرنے سے آپ کو جو عزت یا خوشی جو ہوگی وہ تو ہوگی، مگر جو خوشی میری ماں کو ہوگی وہ بے مثال ہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، قدر ماں باپ بڑی لازوال دولت ہے، دنیا کے اندر جن کے ہیں وہ قدر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ بتا تو صحیح جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کس نے سوال کیا؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے، مولا بتا مجھے میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ سنے مولا، جو اپنی ماں کو فقط بیویوں کی وجہ سے پیٹ کر دیتے ہیں، جو اپنے والدین کو فقط اس دنیاوی دھندل کی وجہ سے پیٹ کر دیتے ہیں، جو فقط اپنے والدین کو اس دنیاوی دھندل کی وجہ سے وہ پیچھے کر دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر اپنے والدین خوش نہیں ہے تو اپنے حال میں نمازی ہوگا تو ہوگا، تو اپنے حال میں عالم بھی ہوگا تو ہوگا، شیخ قرآن بھی ہوگا تو ہوگا، مفسر و محدث بھی ہوگا تو ہوگا، مگر خدا کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خدا کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے مولا بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو دیکھنے چاہتا ہے اپنا پڑوسی تو جاؤ، وہ فلاں علاقے کے اندر، فلاں محلے کے اندر، فلاں مکان پر، دکان پر ایک شخص گوشت بیچ رہا ہے، وہ کسائی تیرا پڑوسی ہے، وہ کسائی تیرا پڑوسی۔ توجہ نہیں کی آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نمازی کا نام نہیں لیا، کسی روزے دار کا نام نہیں لیا، کسی حاجی کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نہیں، فلاں علاقے کی گوشت کی دکان پر گوشت بیچ رہا کسائی تیرا پڑوسی ہے، جنت کا پڑوسی ہے، جنت میں موسیٰ کے ساتھ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، بولا میرا پڑوسی نبوت کا پڑوسی، نبی کے برابر، نبی کے ساتھ رہنے والا، اور کسائی کیسے؟ مانتے کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ وہ کیوں اپنے علاقے سے نکلے اس کی تلاش میں، آخر ایک دن اس کی تلاش میں نکلتے ہوئے اس تک پہنچ گئے۔ جب اس کی دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے، جس کا عام کسائی گوشت بیچتے وہ بھی گوشت بیچ رہا ہے، لیکن گوشت بیچتے وہ ایک کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ پورے اپنے بچڑے یا بکرے کے گوشت میں سے جو ستھری بوٹیاں ہیں وہ علیحدہ کر کے علیحدہ شاپر میں ڈالے جا رہا ہے۔ کہا کہتا ہے مجھے یہ دو، وہ کہتا ہے نہیں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، آپ جتنے مرضی پیسے دو میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا، یہ جو بیچنے کے لیے رکھا ہے اس میں سے جو مرضی لے جاؤ، جو میں نے علیحدہ کر لیا یہ میرا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے علیحدہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے اچھی اور عمدہ ترین گوشت کی جو روٹیاں تھی وہ سیو کی، اس نے سارا دن گوشت بیچا، بیچنے کے بعد دکان بند کی، دکان بند کرنے کے بعد میں اس کو دیکھ رہا ہوں، رات کے وقت جب اس نے شٹر ڈاؤن کیا اپنے گھر پہنچا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے جب گھر کے دروازے تک پہنچا اپنے اندر داخل ہونے لگا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر میں نے اس سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے، تو کس قوم قبیلے سے ہے، کیا کرتا ہے؟ جب سارا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک رات تیرے پاس گزارنا چاہتا ہوں اگر موقع ملے۔ بہرحال اس نے موقع دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس ایک رات ٹھہرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ جو اس نے گوشت بچا کر لایا تھا اس نے گوشت لا کر خود پکایا، بیوی کو نہیں دیا کہ تو پکا کے لا، نہیں، اس نے گوشت خود پکایا، اور پکایا تو اچھا پکایا، بہترین پکایا، اچھی طریقے سے پکانے کے بعد اس نے گوشت تیار کیا، سالن تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پچھلے کمرے کے اندر گیا، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کمرے کے اندر دیکھا ایک لاغر بوڑھیا مائی بیٹھی تھی بستر پر۔ اس نے کیا کیا، وہ روٹی اور سالن اور کھانا لا کر وہ سامنے رکھا
روٹی کے ساتھ اس بڑھیا کو کھلانے لگا. بڑھیا کو کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اس نے بڑھیا کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد جب اس کا منہ جو تھا وہ ٹشو کے ساتھ یا کسی رومال کے ساتھ اس کے ہاتھ صاف کیے, اس کا منہ صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد جب اس کو فارغ کیا تو ماں نے کیا کیا؟ ماں نے اس سے کھانا کھانے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر پتہ نہیں کچھ لب ہلائے, کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے نہیں آواز آئی, کیا بولے مجھے نہیں پتا چلا. ماتے کیا سے فارغ ہوئے, جب وہ باہر آیا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تُو نے یہ بڑھیا کون ہے؟ کہنے لگا یہ میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے. تو نے خود کھانا کھلایا تو اپنی بیوی کو کہہ دیتا؟ کہتا نہیں, بیوی کو بھی کہہ سکتا تھا, لیکن میری بیوی کی ذمہ داری بعد میں ہے, میری پہلے ہے, میری پہلے ہے. لہذا چلے بارہ. اچھا وہ ماں نے جب کھانا کھانے کے بعد تو ہاتھ اٹھائے تھے کچھ کہا تھا؟ وہ کہنے ہنس کر مسکرا کر وہ شخص کہنے لگا کہ بعد سے دوست آپ کو کیا بتاؤں, وہ ماں ہے میری اور اپنی طبیعت میں وہ کہہ دیتی ہے اور میں روزانہ سن لیتا ہوں. سننے سنانے کی یہ باتیں ہیں, کہاں اس پر عمل ہوگا اور یہ دعا کہاں قبول ہوگی؟ آپ نے میں بہت تو صحیح کہتی کیا تیری ماں لاتی کہ جب کھانا کھلا کر میں فارغ ہوتا ہوں تو میری ماں ہاتھ اٹھاتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے مولا میرے اس بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. وہ کہتے ہیں کہاں قبول ہو, کہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کلیم اللہ, اور کہاں میں یہ گوشت بیچنے والا قصائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب اپنی ماں